بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا درس، کل ہم نے ابتدائی درس میں سورہ بقرہ کی 5 آیتیں پڑھی ہیں اور یہ بتایا تھا آپ نے درس اگر نہیں دیکھا تو اس کو چینل پہ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے سابقہ پہلے بھی اسی سلسلے کے درس موجود ہیں میرے۔ پہلی 5 آیتیں ہم نے کل جو پڑھی تھیں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ خاص کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بیٹا بات؟ متقین کی 5 کیٹیگریز، 5 تھی 6 تھی یہ 7 تھی 6۔ یہ اس پہلی 5 آیتیں ہیں متقین اور مومنین کے متعلق، اگلی یہ 2 آیتیں ہیں ہم نے سبجیکٹ کے ساتھ لیے، یہ ہیں کافروں کے متعلق، کافرین کے متعلق، اور آگے جو 10-15 آیت آئیں گی وہ ہیں منافقین کے متعلق، پورا ایک باب ہے۔ تو اس لیے آئیے 2 آیتیں پڑھیں گے، ان میں کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کیا۔ جو پہلی آیتیں ان میں کیا تھا؟ متقین کی کیا نشانی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غائب کیا ہے؟ غائب جو آپ کے سابقہ انبیاء ہیں، کتب ہیں، امام زمانہ ہیں، رجعت ہے، واپس آنا، منکر نکیر، عذاب، یہ وہ جو کچھ بھی آخر پیش آنے والا ہے جو سامنے نہیں ہے وہ غائب ہے۔ اور مومن اس پہ، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے متقی کی کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ وہ نمازیں قائم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ مومنون میں بھی اگر آپ پڑھیں کہ مومنین کی نشانیوں میں جو 18 نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ مومنین کو ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں، یہ آپ کی نشانی ہونی چاہیے، نماز یہاں قائم کیا کریں۔ تیسری نشانی کیا تھی؟ اپنا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ، وہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ کتنی ہوگی؟ 3 نشانی۔ چوتھی نشانی کیا تھی؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ 2 ہوگی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ رسول جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل کیا، جو آپ سے پہلے آئے اس پہ بھی نازل کیا، جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پہ ایمان ہے۔ اور کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیسی کیٹیگری ہوتی ہے؟ یقین ایسی کیٹیگری ہوتی ہے، ایسا چیز ہوتی ہے کہ ایسی حالت یقین کی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو انسان کا۔ اور یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں کہ قطع، کینچی سے کسی شے کو قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ کر کے لکھے ایک ساتھ ہی جاتے ہیں، کل ہم لکھتے الف لام میم جیسے آپ ہیں، لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ الگ الگ پڑھے جانے کی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، کیسے ہوا۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پہلے ترجمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6۔ آپ قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان الذین کفروا، ان بے شک الذین وہ لوگ، وہ جنہوں نے کفروا کیا کیا؟ کفر کیا۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا لغوی معنی کیا ہے؟ کو بتائے گا؟ کفر کہتے ہیں چھپانے کو، کسی شے کو چھپا دینا۔ عربی میں کسان کو، کسان جو ہوتا ہے یہ جو زمین کاشت کرتا ہے، یہ جو بیج بوتا ہے زمین میں، اس کسان کو کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، یعنی کہ چھپانے والا۔ اب وہ اس کا لغوی ڈکشنری مطلب یہ ہے، اصطلاحی مطلب وہ رائج ہوگا جو ہم پڑھتے ہیں، کافر وہ جو کفر کرے، جو اللہ کی ذات کا انکار کرے۔ ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے۔ کافرہ یعنی اس نے چھپایا، اس نے کفر کیا۔ کافر چھپانے والا یا انکار کرنے والا۔ رات کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ادھر دیکھیں، چھوٹے بچے رات کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اپنے اندھیرے میں بہت کچھ چھپا لیتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ شاباش،
ان الذین کفروا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے چھپایا، جنہوں نے انکار کیا. یہ کس کو گفتگو ہو رہی ہے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے کافروں کے بارے میں کہ اے رسول، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جن لوگوں نے انکار کیا، چھپایا ہے، سواء دو مساوی برابر چیزوں کو کہتے ہیں. ادھر بھی جب ترازو میں رکھیں دونوں سائڈیں برابر ہوں اس کو کہتے ہیں سوا، برابر. سواء برابر ہے ان کے لیے، کفر جنہوں نے کیا ان کے لیے برابر ہے، علیہم ان پر یا ان پر ان کے لیے. انذرتہم، آپ نے کا مطلب ہوتا ہے خواہ، ٹھیک ہے. ذرتہم اندار سے خبردار کرنا، ڈرانے کو. ڈرانا وہ والا ڈرانا نہیں بلکہ آگاہی حالت میں ڈرانا، خبردار کرنا کہ آگاہ ہو جائیں کہ آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے. انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہیں، نہ. تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ بات ایک جیسی ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلی کیفیتوں کو بھانپ کے بتایا رسول اللہ کو کہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جو چھپاتے ہیں، ان کے لیے برابر ہے. کیا چھپاتے ہیں؟ اسلام، دین چھپاتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں. اچھا ہے کیا ان کے ساتھ؟ ختم اللہ. خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ ختم مہر کو کہتے ہیں. ختم سیلڈ ہو کر دینا، سیلڈ اس طرح کر دینا کسی شے کو. آپ چیزیں لے کے آتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، سیل کھولتے ہیں، کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے نا، کیوں کہتی ہے؟ سیل ہوتی ہے، اس کی گیس ایک دم نکلتی ہے، صحیح ہے. سیل ختم ایک ایسی حالت، ایسے بند کر دینا، ایسے اس کو پکا کر دینا کہ نہ باہر کی چیز اندر جا سکے نہ اندر کی چیز باہر آ سکے، اس کو کہتے ہیں ختم. جیسے اکثر گورنمنٹ کسی جائیداد کو سیل کر دیتی ہے، ختم کر دی ہے، مہر لگاتی ہے، اس پہ لگا دی کہ اب کچھ ہے نہ اندر جا سکتی نہ باہر آتی ہے، یہ مہر ہے. ختم اللہ، اب اللہ نے سیلڈ کر دیے ہیں ان کے علی قلوبہم، ان کے دل. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ سیلڈ کر دیے. اب کیا ہے، جب سیلڈ ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے، وہ علی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے سیلڈ کر دی ہیں. نہ کوئی ہدایت کی بات کانوں میں جا سکتی ہے، نہ ہدایت سن سکتے ہیں ہدایت کی بات. ان کے دلوں کو بھی سیلڈ کر دیا ہے اللہ نے، اور ان کے کانوں کو بھی اللہ نے سیلڈ کر دیا ہے. اب کیا کیفیت ہے ان کی؟ کیوں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوہ، پردہ ہے. دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے سیلڈ کر دی ہے، مہر لگا دی ہے، بند ہو گئے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ دلوں سے. دلی کیفیت جو بالکل بند ہے، ہدایت اثر نہیں کر سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتے، اور آنکھوں پہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ پردہ ڈال دیا ہے. ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ اب وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں ہدایت کی بات. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم ہے. عذاب ہے کون سا؟ بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. آگے ایک آئے گا علیم کی کیٹیگری میں آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے جی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے لیے یہ بات ایک ہی جیسی ہے، مساوی ہے. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں فرق کوئی نہیں پڑتا. آپ انہیں ڈرائیں تب بھی نہ ڈرائیں تب بھی ایک ہی جیسی بات ہے. کیوں؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان لائیں گے نہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کو سیلڈ کر دی، ان کے دلوں کو اور ان کی سماعتوں کو، ان کے کانوں کو. اور وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑ چکا ہے جس کی وجہ سے دیکھ نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. قرآن کھولیے گا. آپ لوگ تھوڑی دیر خاموش ہو کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ کھول لیا قرآن صاحب نے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 نکال. ٹوپی کہاں ہے آپ کی؟ دھونے رکھی ہوئی ہے نا؟ دھو رہے تھے، مجھے پتہ ہے، الجھن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور آگ ہوئی ہے پیچھے، پہنو سر پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
مائک دے دوں آپ لوگوں کو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ پیچھے کرو، ادھر بیچ میں رکھو تاکہ آواز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا، ان الذین، ذال ہے، زینہ نہیں، اللہ زینہ نہیں ہے، اللہ زینہ نہیں ہے، اللہ زینہ، ذا ثا وا، دوباں کی نوک دادوں کی نو سے، ان الذین کفروا سواء علیہم، سواء علیہم، سواء یا سواء، سواء، ان الذین کفروا سواء علیہم، جلدی سے مت گزرے، ان الذین نہیں، ان الذین، پھر پڑھیں، مل کے پڑھیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، پھر پڑھیں مل کے، پڑھیں، آواز کوئی نہیں آ رہی، مائک دیا ہوا آپ لوگوں کو، ویسے پڑھ لیں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، لا یؤمنون۔ ایک بات دیکھیں، یا پیشوا ہوتا ہے یو، جیسے تھا یو کی نون، اور جب حمزہ آتا ہے یا حمزہ پیش ہوتا ہے یو، یا واو پیش یو یا حمزہ پیش یو، شاباش، تو پھر پڑھا بھی کریں نا، وہاں یؤمنون کیوں کہتے ہیں؟ کہاں سے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، مل کے ایک سانس، پہلے سانس لیں پھر پڑھیں، شروع سے ادھر سے ہی، انذرتہم سے پڑھیں مل کے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اانذرتہم، زال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ قرآن میں نظر آ رہا آپ کو؟ تو کیسے پڑھنا؟ ازرتہم کیوں پڑھ رہے؟ اانذرتہم، اانذرتہم ام لم تنذرہم، دو دفعہ زال آ چکا ہے، تین دفعہ آ چکا ہے الذین میں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، زال پڑھنا ہے، ذا ذا، ٹھیک ہے، زال، تنذرہم، اانذرتہم، ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، جب میں پڑھتا ہوں دیکھیں پہلے سانس کھینچتا ہوں اور سانس میں پڑھتا ہوں اس طرح پورا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا،
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم سمعهم پھر پڑھیں وعلى أبصارهم غشاوة ابصارہم یا ابصارہم آپ کا نام مجھے یاد نہیں رہتا، کیا نام ہے ان کا؟ تاجیل. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پھر پڑھیں وعلى أبصارهم غشاوة ابصارہم پھر پڑھیں مل کے پڑھیں پھر پڑھیں آپ بھی پڑھیں بچیوں وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة یہ غشاوتن ہے. جب تا ہا میں بلتا ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ غشاوہ یا غشاوہ؟ ہاں غشاوہ. پھر پڑھیں وعلی ابصارہم غشاوہ مل کے پڑھیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم. لائٹ گئی ہے یا جنریٹر گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بورڈ پہ دیکھ لیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تلاوت کر رہا ہوں ابھی وہ سبق شاباش ابھی پڑھتے ہو پہلے نہیں پڑھتے ہو یہ سن لیں تلاوت سن لیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. بند کر دیں اس کو.